بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نورانی دعاؤں کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ مقصد ہے کہ اہل بیت کی دعائیں جو عظیم الشان خزانہ ہے، اس سے پورے دنیا کے مومنین و مومنات استفادہ کریں کہ یہ ایسی دعائیں ہیں جو آپ کی تقدیر کو بدل دیں گی، آپ کے ہر مشکل کام کو آسان کر دیں گے، کیونکہ ہم بیچاروں کو وہ مانگنے کا انداز نہیں آتا مگر اہل بیت محمد و آل محمد جو محبوب خدا ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مانگا جائے تاکہ ہماری دعا جلد قبول ہو جائے اور ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ یہ دعائیں نہ فقط دنیا میں بلکہ آخرت میں تو بہت زیادہ آپ کے کام آنے والی ہیں۔ تصور کریں قبر کی تنہائی، قبر کی وحشت، برزخ کا سفر جو بعض روایتوں کے مطابق کئی لاکھوں سالوں کا سفر ہے، کس طرح سے گزرے گا، لیکن یہ دعائیں اور قرآن کریم کی سوریں اگر وہ آپ کو یاد ہیں اور ان سے لذت اندوز ہو رہے ہیں، آپ معنی کو سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک سے رابطہ مضبوط کر رہے ہیں، تو یقیناً آخرت کی بھی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ آئیے دعا بھی حمزہ شمالی کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حلیم یا کریم یا حی یا قیوم۔ دیکھیے امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے 4 نام ایک ساتھ بیان کیے، جبکہ اللہ پاک کا ایک نام بھی ہزاروں خزانوں کی کنجی ہے۔ 4 نام اللہ پاک کے اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو یقین جانیے اس کی طاقت، اس کا پاور بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے عظیم الشان کام آپ کر سکتے ہیں اگر 4 ناموں کا ذکر آپ ہمیشہ کرتے رہیں۔ اور یہ دیکھیے دونوں جو نام ہیں اسماء پاک ہیں ان میں مناسبت بھی ہے۔ خدا جو ہے حلیم ہے، خدا جو ہے کریم ہے، یہ ایک معنی ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کے لیے علماء فرماتے ہیں سحر کے وقت اس ذکر کرنے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے، اور سریع سب سے جلد جو اللہ کے نام ہے نا، جو بہت جلد اپنا اثر دکھاتے ہیں، فرماتے ہیں وہ یا حی یا قیوم ہے، بہت سریع الاثر ہے، خصوصاً تہجد کے وقت۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خدا تیری رحمت سے مدد مانگ رہا ہوں۔
اگر یہ 20 منٹ ذکر کریں تو عجیب اس کے آثار ہیں، عجیب و غریب۔ یا حلیم یا کریم یا حی یا قیوم یا حلیم یا کریم یا حی یا قیوم۔ اللہ پاک کے 4 اسماء، 4 پیارے نام لے کر کیا مانگ رہے ہیں؟ یا غافر الذنب اے گناہوں کو بخشنے والے، ہائے میرے اللہ۔ ان 4 ناموں کا مقصد ہے کہ انسان کے گناہ مٹ جائیں۔ یا غافر الذنب یا قابل التوب، 4 ناموں کا واسطہ دے رہا ہوں کہ میرے گناہ بھی بخش دے اور میری توبہ بھی قبول کر لے۔ اے خدا کائنات کی بہترین جگہ یعنی حرم پاک حضرت معصومہ میں ہوں، اور پاک بی بی کا وسیلہ واسطہ تجھے دے رہا ہوں، اس لیے کہ تو نے خود فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے گنہگار مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ان کے صدقے میں میری توبہ قبول کر لے۔ یا غافر الذنب، اے گناہ کو بخشنے والے، یا قابل التوب، میں تیرے احسانات گن بھی نہیں سکتا، خیمہ کے پیٹ سے لے کے آج تک مجھ پہ احسانات کی بارش کرنے والے میرے اللہ۔ اب جو انداز ہے دعا کا بالکل منفرد ہے، جو عاشقان خدا ہیں اس انداز سے عجیب حال، عجیب کیفیت نورانی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت نزدیک خدا پاک کے جا کے وہ فریاد کرتے ہیں، جو لفظ امام پاک نے بتلائے، جیسے کہ عاشق ہے اپنے معشوق سے نزدیک ہو کر بات کرتا ہے۔ اولیاء خدا کا معشوق خدا ہے، محبوب خدا، اور گڑ گڑا کر التماس کرتے ہیں۔
اللہ اکبر، بہت عجیب انداز ہے۔ ایک اولیاء خدا کی محفل میں جانا ہوا تو 2 بجے رات کی دعا پڑھتے تھے۔ اب جو جملے کہنے والا ہوں، جب یہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا ہر ایک کی حالت عجیب ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے لگ رہا تھا کہ غش کھا گئے، بے ہوش ہو، جن کی معرفت بلند ہے، عشق بڑا ہے۔ یہ جملے اب وہی ہیں، انتہائی معرفت، انتہائی بلند محبت کے جملے ہیں، جیسے کوئی اپنے مولا سے لپٹ کر اور کوئی چیز مانگتا ہے۔ یہ وہ انداز ہے، بہت پیارا انداز ہے۔ آئیے ان جملوں کو یاد کریں۔ آئینہ ستر کل جمیل، سبحان اللہ۔ اے میرے اللہ، اب یہ عاشق اس طرح سے تجھ سے بات کر رہے، سبحان اللہ۔ سترک الجمیل، کہاں ہے وہ خوبصورت تیری ستاریت کے پردے؟ یعنی اب عاشق نے لینا ہی لینا ہے، اب گڑ گڑا رہا ہے، التماس کر، مولا کہاں ہے، مولا مجھے دے دو، مولا مجھے دے دو۔ این افق الجلیل، کہاں ہے تیری وہ بلند معافی دینا؟ اے خدا، مجھے ستاریت کے پردے بھی دے اور مجھے وہ جلیل معافی بھی دے، میں نہیں جاؤں گا خالی۔ اللہ اکبر۔ این افق الجلیل، این فرجک القریب، وہ تیری قریب گشائش آزادی، نفس کی غلامی سے آزادی، شیطان کی غلامی سے آزادی کہاں ہے؟ وہ بھی مجھے دے 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 دے، میرے کام سارے آسان کر دے۔ ہے نہ غصہ، ہے نہ غصہ، ہے نہ غصہ، اے میرے اللہ دے 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 دے، آج میں خالی نہیں جاؤں گا، خیرات لے کر جاؤں۔ این غیاث کا سری، کہاں ہے وہ جلدی تیری فریاد رسی؟ میری فریاد سن لے، میری فریاد سن لے۔ این رحمتک الواسعہ، کہاں ہے وہ تیری رحمت جو ہر چیز سے وسیع تر ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے؟ خدا، وہ تیری رحمت کہاں ہے
کیا میرا دل کائنات میں نہیں؟ کیا میں گنہگار کائنات میں نہیں؟ وہ تیری رحمت جس نے ہر شے کو اپنی آغوش میں لے رکھا، آج اپنی رحمت سے مجھے اپنی آغوش میں لے لے، مجھے آغوش اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ این رحمتک الواسعہ این عطایاک الفاضلہ۔ مسلسل وہی انداز ہے مانگنے کا، قریب آ کے خدا سے مانگنے کا پیارا انداز ہے۔ کہاں ہے وہ تیری بہترین عطائیں؟ این عطایاک الفاضلہ۔ این مواہبک الحنیہ۔ این مواہبک الحنیہ۔ پیارے لفظ ہے، ایک ایک لفظ بے مثال ہے۔ کہاں تیری خوشگوار بخشش؟ این ثنائک الثنیہ۔ کہاں تیری بخششوں کے بعد کیا مانگ رہے؟ کہاں ہے تیرے شاندار انعامات؟ یہ ہر ایک چیز آج بندہ لے کے جانا چاہتا ہے، بخشش بھی، نعمت بھی، عطا بھی، معافی بھی۔ این فضلک العظیم۔ کہاں ہے تیرا وہ قدیم احسان؟ اب انتہائی بلند معرفت کے جملے ہیں۔ این کرمک یا کریم، این کرمک یا کریم، این کرمک یا کریم۔ کہاں ہے تیرا کرم اے کریم؟ کہاں ہے؟ اصل یہ جو تکرار ہے ان الفاظ کا، دعا مانگنے والا یہاں کوئی عام چیز نہیں مانگ رہا ہے۔ ہم نے کتنی مختلف چیزیں امام پاک نے مانگی، یہاں انسان خدا کے ان اسماء کی تجلی چاہتا ہے۔ جو معرفت رکھنے والے ہیں یہاں پہ وہ تجلی جب حاصل کر دیں وہ غش کھا جاتے ہیں۔ یہ دعا یہ نہیں کہ بیماری سے صحت دے دیں، یہ نہیں، یہ بہت معرفت کے جملے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جو معرفت جانتے ہیں یہاں تجلی خدا چاہتے ہیں۔ تکرار اسی لیے این این، کہاں ہے، کہاں ہے تیری رحمت؟ ہاں ایک مرتبہ تجلی خدا ان پہ نازل ہوتی ہے، اب تجلی خدا کو ہم گنہگار کیا جانے،
دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تجلی خدا کی عظمت کو یوں سمجھے کہ پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے، ایک اس میں خدا خالق کی تجلی ہے۔ اندازہ لگے، ایک خدا کے اسم کی تجلی سے ساری کائنات بن گئی۔ تو یہ بندگان خدا کیا مانگ رہے ہیں، عاشقان خدا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے ان اسماء کی تجلی مانگ رہے ہیں۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کرم یا اولیاء خدا تجھ سے تیرے نور کی تجلی مانگتے ہیں۔ اگر میں گنہگار اس قابل نہیں کہ تیری تجلی میرے اوپر نازل ہو سکے، اس لیے عوام کے لیے جو قابل تجلی خدا نہیں، امام نے اب دوسری چیز عوام کے لیے مانگی، فَاسْتَلْقِذُونِي برحمت۔ اے خدا اگر میں تیری تجلی کے لائق نہیں تو اس کے تو لائق ہوں کہ میرے گناہ بخش دے۔ فاستغفرونی برحمت واستغفرونی برحمت میرے گناہ بخش دے، وغلسنی مجھے گناہوں سے آزاد کر دے، یعنی بری صفات سے آزاد کر دے، نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی، حب دنیا، حب ذات، ان نجاستوں سے آزاد کر دے، یعنی جہنم سے آزاد کر دے، اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبتوں کا نور دے، ایک دن مجھے بھی اس قابل بنا کہ امام زین العابدین کی اس دعا سے اے خدا تیرے نور کی تجلی کو حاصل کر سکتا۔ ایک مرتبہ دوبارہ اس دعا کو سنیں تاکہ یہ کلمات یاد کر لیں۔ یا حلیم یا کریم یا حی یا قیوم یا غافر الذنب یا قابل التوب یا عظیم المن یا قدیم الاحسان، این سترک الجمیل، این عفوک الجلیل، این فرجک القریب، این غیاثک السریع، این رحمتک الواسعہ، این عطایاک الفاضلہ،
أين مواهبك الحنية أين صنايعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به واستنقذوني وبرحمتك وخلصني.